کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، فطرت یہ کہتی ہے کہ جو تم سے کمتر ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اپلفٹ کرنے کی کوشش کرو۔ اس کا کاؤنٹر کیا ہے؟ اس کو اور غریب کر دو۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ سود کے ذریعے سے۔ اور آیت کس کی آ رہی ہے؟ سود کے بارے میں ہی آ رہی ہے، یعنی کہ جو فطری راستہ تھا اللہ کے راستے میں محبوب چیز قربان کرو، اس کے کنٹراسٹ میں غیر فطری کام کیا تھا؟ سود۔ اور جب فطرت کے خلاف تم نے کیا، سود کے شکنجے میں انسانیت پھنس گئی، اکثر اور بیشتر انسان کولو کا بیل بن کے رہ گئے، اور لہٰذا ظہر الفساد پھیل گئے زمین اور سمندروں میں۔ وما آتیتم من ربا، اور یاد رکھو جو تم دو سود میں سے، لیربو فی اموال الناس، تاکہ بڑھے یعنی اضافہ ہو، اور جو تم سود دو کہ لوگوں کے مال بڑھیں۔ یہاں پہ دینے کا بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم سود دیتے ہو اور جو لوگ تم سے لے رہے ہوتے ہیں، تم مجبوری میں کچھ قرض اگر ان سے لو، وہ اس کے اوپر بڑھتا اور چڑھتا سود تم سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کی جو دولت ہے وہ بڑھے۔ فلا یربو عند اللہ، یہ ہرگز نہیں بڑھتی اللہ کے یہاں، یعنی اللہ کے یہاں یہ ملعون دولت ہوتی ہے، یہ بے برکت ہے۔ یہ تمہارا حق بھی اپنا بھی تھا نا حلال، اس کو بھی لے کے ڈبائے گی۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ اس کو میں کنسیڈر ہی نہیں کرتا ہوں کہ یہ کوئی بابرکت شے ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو گئی نا، لعنت اللہ۔ تو فلا یربو عند اللہ، تو یہ ہرگز اللہ کے یہاں قبول نہیں کی، اس کا کوئی اضافہ اللہ کے حساب سے قبول نہیں ہے۔ ہاں قبول ایک چیز ہے کہ جو فطرت کی ہے، وما آتیتم من زکات، مگر جو تم دیتے ہو زکوٰۃ میں سے، تریدون وجہ اللہ، پھر سے وہی آیت، اللہ کی رضا جوئی، وجہ اللہ، فاولئک هم المضعفون، وہ تو چندہ چند بڑھتی رہتی ہے، وہ ہے بڑھنے اور چڑھنے والی چیز۔ سمجھو رب العالمین کسی شے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑھ جائے، اس کا برکت کیا ہوگی پھر اس انسان کی زندگی میں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو بڑھا دیتا ہوں، آخرت میں تو جو اس کے درجے ہیں بڑھتے اور چڑھتے، 700 7,000 70,000% جو اس کا اجر ملے گا وہ تو الگ ہے، مگر دنیا میں جو برکت اللہ تعالیٰ اس کے مال میں ڈال دے گا، اس کا ہم کیا حساب لگا سکتے ہیں؟ اس نے تو زکوٰۃ دی، ظاہری طور پر تو میتھمیٹیکل ایکویشن کے حساب سے اس کا مال کم ہو گیا، مگر رب العالمین کے یہاں وہ بڑا، اور برکت کیا ہے؟ کم میں زیادہ ہو جانا، تمہارے لیے کافی ہو جانا، تمہیں کنٹینٹ کر دینے والی چیز۔ اور جس کو اللہ کنٹینٹ کر دینے والی چیز بنا دے تو اس کو کون گھٹا سکتا ہے؟ آپ ذرا غور کر کے دیکھیے، یہاں کوئی میتھمیٹیکل ایکویشنز نہیں ہے دین کے معاملے میں، ایسا کروں گا تو 2+2 ہو جائے گا 4۔ یہ سارا روحانی سفر ہے جو انسان کو قرآن کراتا ہے، اور اگر آپ وہ سفر کرنے میں کامیاب ہو گئے، آپ ایسی حقیقت پہچان جائیں گے کہ آپ کی زندگی کا جو ہے نا رخ ہی بدل جائے گا، آپ ایک الگ لینس سے دنیا کو دیکھیں گے اور سمجھ پائیں گے آپ کے رب العالمین کی رحمت کیا ہے۔ وما آتیتم من زکات، اور جو تم دیتے ہو زکوٰۃ سے، تریدون وجہ، اور زکوٰۃ اس لیے نہیں کہ میں اس کو دوں اور پھر دباؤں یا اس کو آنکھیں دکھاؤں کہ میں نے تجھے جی دے کے بہت احسان کر دیا، خالی تم اس لیے دیتے ہو کہ اللہ کی رضا تم چاہو، تریدون وجہ اللہ، یعنی تمہاری نیت سب سے پہلے رب کی رضا ہونی چاہیے۔ دیتے تو بہت لوگ ہیں مگر پھر احسان جتلاتے ہیں، پھر دینے کے بعد ایذا دیتے ہیں اس کو جس کے اوپر اس نے خرچہ ہو۔ قرآن میں ایک جگہ آیا ہے نا کہ ایسا دینا کہ جس کے بعد ایذا ہو، وہ بہتر ہے نہ دینے سے، مطلب اس سے بہتر ہے نہ دو۔ کسی غریب کو تم نے مدد کر کے پھر تم
اس کے باس بن گئے، احسان جتلانے لگے۔ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، تم نے اگر دیا ہو بس اللہ کی رضا کے لیے، وہ ہے کہ جو بڑھے گا۔ أُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔